بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، یہ مکر کا لفظ عربی میں بھی تقریباً انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن معنوں میں یہ ہماری اپنی زبان اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ مکر اس تدبیر کو کہتے ہیں جو خفیہ طریقے سے کی جائے۔ بالعموم اس تدبیر میں جھوٹ شامل ہوتا ہے، منافقت شامل ہوتی ہے، کمینگی شامل ہوتی ہے، سفاکیت شامل ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مکر سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو سازش ہوئی تھی اور بالآخر ان کو آگ کے چخے میں ڈالا گیا تھا، تو وقت کے بادشاہ نے بالکل یہی بات کہی تھی کہ یہ عوام کا دشمن ہے، یہ تمہارے باپ دادا کے دین کا دشمن ہے، اور اس کی کم سے کم سزا یہی ہے کہ اس کو آگ میں جلا کر اس کو خاکستر کر ڈالا جی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سازش ہوئی اس میں بھی بالکل یہی تھا، بلکہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، بلکہ قرآن حکیم میں آتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ مکر کیا، لیکن وہ مکر کیا جو بہت بڑا مکر تھا۔ 950 سال اس اللہ کے بندے کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ انہوں نے خاک میں ملانے کی پوری کوشش کی، وہ ساری تدبیریں کی، وہ سارے حربے استعمال کیے، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی زندگی کو انہوں نے بالکل اپنے نشانے پر رکھ کر اس کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی۔ حضرت موسیٰ کے خلاف، حضرت عیسیٰ کے خلاف اسی طرح کے مکر ہوتے رہے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو آخری مکر ہوا وہ یہی تھا کہ ان کو جان سے مار دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے صرف تدبیریں نہیں کی بلکہ اس کے لیے انہوں نے پریکٹیکل کیا، عملی طور پر کیا۔ یعنی ہر خاندان کے ایک بہت بڑی میٹنگ کر کے ہر خاندان کے چست اور چالاک اور چاق و چوبند نوجوانوں کا انتخاب کیا گیا، اور ان کے اندر چاقو، چھریاں، برچھے، ٹوکے، تیر، تلواریں ان کو دی گئی، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ محمد رسول اللہ کو صرف قتل نہیں کرنا بلکہ اس طرح قتل کرنا ہے کہ ان کی بوٹی علیحدہ ہو جائے اور پہچانے بھی نہ جائیں کہ یہ محمد رسول اللہ کا نعوذ باللہ یہ آپ کا جسم ہے۔ یعنی کوئی نوجوان ایسا نہ رہے جو محمد رسول اللہ کے اعضاء جسم کو کاٹنے میں اپنا کردار ادا نہ کرے۔ ہاں جی، تو یہ جتنی تدبیریں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہاری تدبیریں ایسی تھیں کہ تزول بہ الجبال، کہ ان سے پہاڑ ہل جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی ایک تدبیر کر رہا ہوتا ہے جو تمہاری تمام تدبیروں کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ ایک تدبیریں یہ کرتے ہیں اور ایک تدبیر میرا اللہ کرتا ہے۔ قد مکروا ومکر اللہ، انہوں نے بھی مکر کیا، انہوں نے ایک تدبیر کی، اللہ نے ان کی تدبیر کو ان کے اوپر الٹا کر رکھ دیا، اور ان کی تدبیریں اللہ کی تدبیروں کے سامنے بالکل ناکام و نامراد ہو گئی۔ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مکر ہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ مکر کیا گیا وہ عوام کے خلاف کیا گیا، اور اس کے بعد اسلام کے خلاف کیا گیا۔ پہلے دن سے لے کر آج تک جتنے بھی نعرے لگائے گئے، جتنے بھی دعوے کیے گئے، وہ یہی کیے گئے کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے جان پر گزر گئے ہیں، عوام کے لیے گولیاں کھائی ہیں، عوام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، عوام کے لیے پارٹیاں بندی، یہ سارے مکر ہیں جی، ہاں جی۔ اور ہوتا اس کے اندر کیا چھپا ہوتا ہے؟ اپنا مفاد، اپنی لوٹ مار، اپنا اقتدار چھپا ہوا ہوتا ہے۔ سب نے یہی دعویٰ کیا کہ ہم اسلام کے لیے کر رہے ہیں، یہ ملک اسلام کے لیے بناتا ہے، اسلام کے حقیقی خادم ہم، اور سب سے بڑھ کر جو ظلم کیے گئے وہ اسلام کے خلاف، یعنی عوام کے خلاف بھی مکر کیا گیا، اسلام کے خلاف بھی مکر کیا گیا، سب سے زیادہ مکر ان دونوں کے خلاف۔
اور لطف کی بات یہ ہے کہ مکر کرنے والے وہ تھے جن کی زندگی نہ عوام کے ساتھ ملتی تھی نہ اسلام کے ساتھ. کیا تک بنتی ہے ایک ایسا آدمی کا غریب کا نام لے جو خود 400 کنال کی کوٹھی میں رہتا، لگے جی گاڑیوں میں جھوم، ہاں جی، جس کے ہر شہر میں بنگلے والی شان بنگلے ہو، اور جس کی خوراک، جس کا لباس، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، کوئی ایک چیز بھی عوام کے ساتھ، اسے ایک دن بھی غربت نہ دی کہ اس کو کیا پتہ غریب کی کیسے گزرے، کیسے غریب بجلی کے بل دیتا ہے، کیسے غریب 2 کلو آٹا خرید رہا ہے، کیسے غریب گھی کا 1 کلو خریدتا ہے، اس کو کیا پتہ. اور جس کی ساری زندگی اسلام کے خلاف ہے، یعنی جس کی جوانی، جس کا بڑھاپا، جس کے کاروبار، جس کی سنگت ساتھ، جس کا کلچر، جس کی سوسائٹی، ساری کی ساری وہ کہتا ہے بھائی اسلام کا قادر. یہ مکر ہے میرے عزیزو، اور یہ ہمیشہ ہوتے رہے. اللہ پاک کے قرآن نے کہا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے اپنا مکر کیا. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا جو مکر تھا وہ اس کا ایک توڑ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کو ان کے اوپر لوٹا دیا. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور ان کے مکر لیکن ایسے تھے، اتنے بڑے مکر ان کے تھے، اتنے گہرے مکر ان کے تھے، اتنی گہری چالیں ان کی تھی، ہاں جی، کہ اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اب جرنیل بھی مروا دیتے ہیں. ایسا ہوا نہیں ہے، یہ مکر ہے. بین الاقوامی طور پر جو مکر ہو رہے ہیں اس طرح کے مکر ہیں، اپنا نقصان بھی ساتھ کرا دیتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف نہ دیکھیں. یہ باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. اسلام نے بھی حملے کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں کبھی انہوں نے بات کو چھپا کر نہیں رکھا. علل اعلان کہا کہ یہ باطل ہے، اس کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں. کوئی اس طرح خفیہ تدبیر نہیں کی، کوئی اس طرح کے حربے استعمال نہیں کیے جس سے دھوکہ دیا جا سکے. باطل ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے، باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، وہ بہانے بنا کر آگے بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ان کے بظاہر مکر ایسے تھے کہ تزول زائل ہو جائیں، ہل جائیں، منہ الجبال، اس سے پہاڑ میں ہل جائیں. اتنے بڑے مکر انہوں نے کیے ہیں، لیکن ان کے مکر بے شک پہاڑوں کو ہلا ڈالنے والے ہوں. اللہ کے مکر کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی چال کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے ان کی تدبیر چل تو نہیں سکتی نا، پھر نہیں چلی. بالآخر اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کامیاب و کامران کیا، اپنے بندوں کو عزت و عظمت دی، اپنے بندوں کو وہ دائمی وقار دیا کہ آج بھی، بے شک اس وقت کہا جاتا ہوگا کہ یزید نے جو مکر کیا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے اور حسین ناکام ہو گیا ہے، لیکن بعد میں تاریخ کا کیا فیصلہ تھا؟ سب کہتے ہیں نا حسین کامیاب ہو گیا، یزید ناکام ہو گیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر اور یہ ہے اس کی کامیابی. تو اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ مکر کل بھی ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور آئندہ کل بھی ہوگا. اور اس کا توڑ صرف یہی ہے کہ بندہ مومن اپنے رب سے جڑ جائے اور ان لینوں پر چلے جو اس کے رب نے اس کے لیے متعین کی ہے. ان کے مکر کا مقابلہ آپ اپنے مکر سے نہیں کر سکتے. ان کا مقابلہ صرف اور صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ذات پر اعتماد کریں اور اس قرآن نے جو آپ کو گائیڈ لائن دی ہے، جو رہنمائی دی ہے، اس کے اوپر چلتے رہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے. اللہم صلی علی سید